واشنگٹن اینگل کے ساتھ میں ہوں خاور شمس الحسن اور میں ہوں انور اقبال۔ انور صاحب، آج یہ جو آئی ایم ایف کے مذاکرات چل رہے ہیں پچھلے 10 دن سے اور کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ پا رہے، ایک تو یہ بہت امپورٹنٹ ایشو آج کل پاکستان میں چل رہا ہے، دوسرا دہشت گردی پھر سے سر اٹھا رہی ہے، تو میرا خیال ہے خوفناک طریقے خوفناک طریقے، تو میرا خیال ہے کہ ان دونوں چیزوں کے اوپر آج تھوڑا سا ڈسکشن کرتے ہیں، اور مجھے پتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ بریکنگ نیوز بھی ہے۔ ڈسکشن کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، وہ جو بریکنگ نیوز ہے آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حالات ہیں جس طرح آپ نے دیکھے، جو حملہ ہوا پشاور میں 80 افراد شہید ہوئے، اس کے بعد جو معاشی صورتحال ہے اس وقت پاکستان سارا یہ سمجھ رہا ہے، لوگوں کو یہ خوف پڑا ہوا کہ کہیں ہم معاشی طور پہ کلیپس تو نہیں کرنے والے ہیں۔ اچھا، یہ جب تک یہ سڑکوں پہ اور گلیوں کوچوں میں یہ گفتگو ہو رہی ہو، اس وقت تک گفتگو ہی ہوتی ہے، صحیح، لیکن جب اقتدار کے ایوانوں میں بھی ہلچل شروع ہو جائے تو پھر بات ذرا سیریس نظر آتی ہے۔ تو جو ہمارے پاس جو بریکنگ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ اپنا ایک سینئر مندوب بھیج رہا ہے اسلام آباد اور اسی ہفتے، اور وہ وہاں گفتگو کریں گے 2 موضوعات پہ۔ ایک تو کاؤنٹر ٹیررزم، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے بھی آگے ایک بات ہونے والی ہے کہ اگلے مہینے کاؤنٹر ٹیررزم پہ پاک امریکہ ایک کانفرنس ہو رہی ہے، اور وہ ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ وہ واشنگٹن میں ہوگی یا اسلام آباد میں ہوگی، لیکن یہ فیصلہ ہو گیا۔ اب یہ باتیں مجھے کس نے بتائیں؟ یہ باتیں مجھے وہ جو اسپیشل مندوب ہیں، جو کونسلر ٹو دا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہیں، جو کہ یعنی ان کے ڈائریکٹلی ان کے ماتحت کام کرتے ہیں، ان کے وزیر خارجہ کے اور بہت سینئر آفیشل اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے، وہ خود جا رہے ہیں ڈیلیگیشن کے ساتھ۔ یہ آپ کن صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ ان کا نام ہے ڈیرک شولے، کونسلر ٹو دا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، اور آج انہوں نے گفتگو کے دوران مجھے بتایا کہ وہ جا رہے ہیں اور اسلام آباد، اور یہاں وہ بات چیت کریں گے پاکستانی حکام سے، اپنے کاؤنٹر پارٹ سے، میری اطلاع کے مطابق جو ہیں وہ وزیر اعظم سے بھی ملیں گے، اور پنڈی بھی جا کے جو سیکورٹی اہلکار ہیں ہمارے، یعنی فوجی اہلکار صاف کہہ لیں، ان سے بھی ملیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ ایک تو کاؤنٹر ٹیررزم پہ بات کریں گے، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جو پاکستان کی معاشی صورتحال ہے اس پہ بھی ہمیں تشویش ہے، اور ہم پاکستانیوں سے، اپنے کاؤنٹر پارٹ سے، اور انہوں نے لفظ استعمال کیا ہمارے پارٹنر سے، جو ہمارے دیرینہ پارٹنرز ہیں، ان سے مل کے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ امریکہ پاکستان کو معاشی مشکلات اور یہ جو دہشت گردی کی بڑھتی ہوئی لہر ہے اس سے نکلنے میں، اسے نبردآزمہ ہونے میں امریکہ پاکستان کی کیا مدد کر سکتا ہے۔ تو انور صاحب، یہ مطلب ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو سننے میں آ رہا ہے، جو ہماری اطلاعات ہیں کہ آئی ایم ایف یہ انسسٹ کر رہا ہے، ناٹ ان سو مینی ورڈز، لیکن وہ یہ میسج دے رہا ہے کہ جو اگلی آنے والی حکومت ہے، جو بھی ہو، ٹھیک ہے، اس کو بھی آن بورڈ ہونا چاہیے اس ایگریمنٹ پہ، اور ظاہر ہے کہ وہ ایگریمنٹ جو حکومت ہے، اس میں سارے تو شامل ہیں عمران خان کے علاوہ، تو وہ عمران خان کو آن بورڈ چاہتے ہیں کہ جو کنڈیشنز پہ یہ حکومت مانے، اگلی حکومت آ کے اس پہ رینیگ نہ کرے۔ اچھا، آپ یہ بتائیے مجھے، جی، آپ سے سوال کر لوں کہ کیا آپ ایسا چاہنے پہ امریکہ کو بلیم کر سکتے ہیں؟ آپ نہیں، آئی ایم ایف کا چاہنا تو لاجیکل ہے، میرا صرف سوال یہ تھا کہ یہ جو ڈیرک شولے صاحب اب جا رہے ہیں پاکستان، کیا یہ وہ کچھ امپیس جو ہوا ہے اس کو کچھ بریک کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ گارنٹیز کر دینا چاہ رہے ہیں، کیا سلسلہ ہے؟ ظاہر ہے، دیکھیں نا، اس بات کا تو جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، وہ تشریف لائے تھے یہاں، تو ان سے بھی میں نے گفتگو کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ بالکل امریکہ ہماری افغانستان آئی ایم ایف کے ساتھ جو نیگوسیشن ہو رہی ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں، اس میں ہماری مدد کر رہا ہے، اور امریکی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان، اچھا وہ یہ براہ راست نہیں کہتے کیونکہ دوسرے ممالک اعتراض کریں گے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہاں، ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کا اکنامک کولیپس ہو، بلکہ جو امریکی دفتر خارجہ کے ترجمان انہوں نے کہا تھا کہ ہم نہیں ہونے دیں گے یہ کولیپس۔ کچھ ہم نے اس پہ پروگرام کیا، اس کے اوپر ہم نے بتایا تھا، ڈیرک شولے صاحب جا رہے ہیں، وہ اس میں بھی ظاہر یہ گفتگو ضرور ہوگی، کیونکہ بات یہاں ایک بات دیکھیں ہو کیا رہا ہے، اب ایک سیاسی بات آ جاتی ہے خاور صاحب جی، اس میں آپ کو تو شاید یہ بات پسند آئے، مجھے بھی پسند آئے، اور ہمارے جو لوگ حکومت میں بیٹھے ہوئے شاید ان کو پسند نہ آئے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جب آپ 2 سال میں 3 سال میں حکومتیں تبدیل کر دیتے ہیں، تو جو بھی بین الاقوامی ادارہ آپ سے مذاکرات کرے گا وہ چاہے گا کہ بھائی اب یہ کافی نہیں، آپ ہمیں یہ بھی ایشورنس لے کے دیں کہ آنے والا کیا کرے گا۔ بالکل، اب 3 سال میں حکومت اگر چینج ہو جانی ہے تو اس میں ایک سبق بھی ہے ہمارے لیے کہ یار حکومت کو کم از کم 5 سال تو پورے کرنے دو۔
نہیں 5 سال پورے کرنے تھے. اور یہ جو رجیم چینج آپریشن کر کے جو اس وجہ ایک چونچو کا مربع بنایا ہوا ہے, اس سے تو کوئی بھی سیریس گفتگو نہیں کر سکتا نا. ایوری بڈی نوز انکلوڈنگ دیم سیلوز کہ ان کا ٹینیور تو اکتوبر میں نہیں تو اگلی مارچ میں ختم کر دیں گے. مطلب کب تک چھینچ سکتے ہیں اس کو, الیکشن تو کرانے ہیں. اب تو وہ کوشش تو کر رہے ہیں کہ 2 سال اور مل جائیں. نہیں ان کی کوشش تو مطلب اس کا کوئی لیگل کور تو مجھے نظر نہیں آ رہا ملتا ہوا. اور میری جو اطلاعات ہیں جی وہ یہ ہیں کہ امریکیوں نے بھی ادارے جو بھی چینلز ہوتے ہیں, یہ تو جو بات فورمل ملاقات کی باتیں نہیں کی جاتی, جی تو امریکیوں نے بھی ان کو یہ بات کنوے کی ہے کہ موجودہ سچویشن کو کنٹینیو کرنا, یہ جو ایک غیر یقینی جو حالات ہیں ان کو جاری رکھنا پاکستان کے لیے نقصان دہ ہوگا اور آپ کی معیشت کے لیے نقصان دہ ہوگا, تو اس کا جلد از جلد کچھ کرے. تو میں اسی بیک گراؤنڈ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو آج کل پی ٹی آئی کے خلاف ایکشنز میں کچھ تیزی آئی ہوئی ہے, اس کی بھی وجہ شاید یہی ہے کہ یہ ایک چراغ کی آخری بجھنے سے پہلے جو ایک آخری. اب اس میں 2 باتیں ہیں خواہ صاحب. ایک, اگر تو یہ جو کچھ اقدامات ہو رہے ہیں یہ صرف موجودہ سیاسی حکومت کر رہی ہے, پھر تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ چراغ کی لو جو ہے بجھنے سے پہلے لڑکھڑا رہی ہے. جی لیکن اگر اس کے پیچھے ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے تو اس میں یہ بات ہو سکتی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح بھی عمران خان صاحب کو اقتدار میں واپس آنے سے روکا جائے. دیکھیں اقتدار میں واپس آنے سے تو فزیکلی ہی ایک پاسبلٹی ہے روکنے کی. میرا یہ خیال ہے کہ ایک تو یہ اینٹی اپ کر رہے ہیں, یعنی کہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں خان صاحب کے ساتھ, کہ ان کو اتنے پریشر میں لے آئیں, ان کے اتنے بندے جیل میں ڈال دیں کہ خان صاحب کچھ چیزوں پہ گیو ان کر جائیں. ایک تو یہ پاسبلٹی ہے. دوسری پاسبلٹی جو پی ڈی ایم کے لیے خطرے کی بات ہے کہ اگر آئی ایم ایف عمران خان کو اتنی امپورٹنس دے رہا ہے تو وہ عمران خان کو اور مضبوط کر رہا ہے, تو وہ نواز شریف کے لیے زرداری کے لیے قابل قبول نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کرنٹ اسٹیبلشمنٹ ہے, جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کو بھی اتنا عرصہ ہوا نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی کوئی پالیسی اپنی ابھی امپلیمنٹ کرنی شروع کر دی ہو. ابھی تک تو باجوہ ڈاکٹرین ہی چل رہی ہے. دیکھیں آج میں ایک یہاں صاحب ہیں ان سے گفتگو ہو رہی تھی, وہ بہت عمران خان کے مخالف ہیں, لیکن انہوں نے اس بات کو انہوں نے بھی تسلیم کیا کہ اگر پاکستان میں انتخابات ہوتے ہیں اور انتخابات میں کوئی غیر معمولی دھاندلی نہیں ہوتی, تھوڑی بہت دھاندلی بھی ہوتی وہ تو ہے, ہوتی ہے جو تو تھوڑی بہت بھی ہوتی ہے اگر, جی تو عمران خان کو جیتنے سے کوئی نہیں روک سکتا. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, عمران خان جیت جائے گا. اور اس لیے ان کا تجزیہ یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی تو یہ بھی ممکن ہے کہ ہم کوئی تیسری حکومت دیکھ لیں. میں نے کہا یہ تو مجھے تجزیہ سے زیادہ آپ کی خواہش لگتی ہے, لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ تیسری حکومت بھی بن سکتی ہے؟ سر دیکھیں وہ تو یہ ہماری جو فوج اور اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا فیوریٹ پیشہ یہی رہا ہے کہ تیسری حکومت بنائی جائے, اور وہ 3 مہینے 6 مہینے چلاتے ہیں اور پھر ان کو منہ کی کھانی پڑتی ہے. ایک اور دفعہ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیں, رزلٹ تو وہی نکلے گا. آئی تھنک $1 million question اور $1 billion question rather is کہ کیا امریکہ جو ہے اس نے عمران خان کے ساتھ کوئی چینلز اوپن کیے ہیں, کیونکہ امریکن جو انٹیلیجنس ہے ان کو بھی یہی رپورٹ آ رہی ہے نا کہ عمران خان جو ہے وہ نیکسٹ اپ اینڈ کمنگ لیڈر ہے. تو انہوں نے کیا کچھ چینلز اوپن کیے ہیں, اور کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ جب تک وہاں بات نہیں بنے گی تب تک پاکستان میں بات نہیں بنے گی. یہ بات آپ کی درست ہے بالکل, لیکن اس میں مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس میں ہمیں ایک چیز اور دیکھنی پڑے گی کہ کیا عمران خان کے رویے میں بھی تبدیلی آئی امریکہ کی طرف. سر عمران خان کا رویہ جو ہے وہ کبھی بھی اینٹی امریکہ نہیں تھا, اور وہ بارہا اس کی تردید بہت زیادہ کیا نا آپ نے سر, یہاں نعرے لگوائے. یہاں تو امریکہ میں ایسا نہیں ہوتا کہ حکام کے خلاف, جو سیاسی حکام ہوتے ہیں ان کے خلاف نعرے لگتے ہیں, جو ان کے ڈپلومیٹک کو سر لگوائے کا مطلب ہے کہ دیکھیں عمران خان تو ڈائریکٹ نہیں کرتے نا, وہ تو لوگ جذبات میں آ کے نعرے لگا دیتے. ہدایات ملتی تھیں, اور پیفلٹ دیکھیں نا, پیفلٹ چھاپے گئے اس کے خلاف, وہ جو ان کا ڈپلومیٹ تھا, تصویریں لگائی گئیں ڈونلڈ لو کے خلاف. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ ڈونلڈ لو کی کہانی تو بیک گراؤنڈ میں چلے گی. جو ڈیرک شولے صاحب جا رہے ہیں, کیا ان کے ایجنڈے میں عمران خان سے ملاقات شامل ہے؟ عمران خان سے جب بھی دیکھیں اپوزیشن جو حکمرانوں سے لیڈروں سے جو گفتگو ہوتی ہے وہ ایمبیسی کے لوگ کرتے ہیں, کیونکہ اس میں یہ تھا کہ وہ ایشو نہیں بنتا, کسی کو پتہ نہیں چلتا. نہیں جو وفد جاتے ہیں وہ بھی ملتے رہے پہلے تو اوپن ہی بات. اوپن میٹنگ تو نہیں ہوگی ابھی, میرا خیال ہے میٹنگ نہیں ہوگی ابھی تک. آپ کے درمیان دونوں کے درمیان اتنی مفاہمت نہیں ہوئی ہے کہ اوپن میٹنگ ہو سکے. اس میں میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو کوئی پیش رفت کرنی پڑے گی, کوئی ایشورنسز دینی پڑیں گی, کیونکہ بہت اینٹی امریکن باتیں کی. اور اب بھی انہوں نے بیان میں
بار بار کہا ہے، کچھ ہے اپنا نرم پہلو طالبان کی طرف جس کا اظہار کیا ہے، جس سے امریکہ بہت گھبراتا ہے. دیکھیں نرم پہلو نہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو طالبان کی حکومت ہے وہ پاکستان مخالف نہیں ہے، اور اس بات کو آپ بھی مانتے ہیں، آپ طالبان کو بہت عرصے کور کرتے رہے ہیں کہ جو طالبان کی حکومت ہے پاکستان مخالف. پاکستان مخالف ہونا کیا ہوتا ہے؟ مطلب وہ ایکٹیولی پاکستان کے اگینسٹ کام نہیں کر رہے. دیکھیں ایک ایران میں بادشاہ تھی، ٹھیک ہے نا، اور وہ پرو اسلامک گورنمنٹ نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، لبرل گورنمنٹ تھی، لیکن اس کے تعلقات پاکستان سے بہتر تھے بنسبت اسلامی حکومت کی. جب اسلامی حکومت آئی تو کہا گیا تھا کہ پاکستان سے تعلقات بہتر ہوں گے، لیکن تعلقات خراب ہو گئے. تو طالبان بھی چاہے وہ پرو پاکستان ہوں، لیکن تعلقات ان کے ساتھ ایک مسئلہ ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے بہت گہرے تعلقات ہیں TTP سے، تحریک طالبان پاکستان سے، اور اس میں دونوں گروہ سے، ایک تو جو پشتون TTP ہے اس سے بھی، اور جو پنجابی TTP ہے اس سے بھی. اور وہ ان کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتے، اور اگر اس کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتے تو TTP کا بڑا واضح نصب العین ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اسی طرح کا نظام نافذ کیا جائے جس طرح کا. نہیں وہ تو TTP کیا چاہتا ہے، اور TTP سے تو ہم نپٹ رہے ہیں یا لیکن پھر وہ کیسے آپ کے پرو پاکستان کیسے ہوگی طالبان کے حکومت؟ اچھا آپ کا کہنا یہ ہے کہ جب تک وہ TTP سے کی پشت پناہی بند نہیں کرتے تو پرو پاکستان تو نہیں ہوئے نا، پرو پاکستان پہ نہیں ہوئے وہ. ہاں لیکن میرا خیال ہے اس پر وہ کنونس کیا جا سکتا ہے. بہرحال یہ تو ایک اوپینین کا مسئلہ ہے. دیکھیں سر، مجھے جو ڈر ہے انور صاحب وہ یہی ہے کہ یہ معاشی استحکام کے بدلے میں ہمیں ایک اور جنگ میں نہ جھونک دیا جائے، اور یہ جو ڈیرک شولے صاحب جا رہے ہیں اور جو اتنی التفات ہم پہ ہو رہی ہے، یہ امریکہ کا تو مسئلہ ہے نا کہ نہ ان کی دوستی اچھی نہ ان کی دشمنی اچھی. جنگ تو ایک اور نہیں ہونے لگی، امریکہ مزید جنگ میں نہیں ہو سکتا. اب میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ اب جو اسمارٹ وار کے چکر میں پڑ گیا ہے، اب وہ فوجیں بھیج کے جنگ کرانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے، امید یہی کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے بہتر ہو یہ ڈیرک شولے صاحب کا وزٹ، اور IMF کے ساتھ پاکستان کے معاملات طے پا جائیں، اور کم سے کم پاکستان کے عوام اس وقت جس سخت پریشانی کی حالت میں ہے، کچھ ان کو امید اور بہتری کی امید ان کو نظر آئے. اس کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. بہت شکریہ.